وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل احترام مومنات و مومنین، موجودہ حالات میں ملت کے نام اکابر ملت کا ایک اہم پیغام آیا ہوا ہے، جس کو مولانا صمدانی صاحب سنائیں گے. سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ وبائی مرض کے موقع پر اکابر ملت کی طرف سے ایک اہم پیغام. پوری دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور ہو رہا ہے. کہیں زلزلے ہیں تو کہیں طوفانی ہوائیں و بارشیں، کہیں قحط اور فقر و تنگی ہے تو کہیں مہنگائی، کہیں عوامی نفرتیں ہیں تو کہیں حکومتوں کا ظلم و بے حسی. اور ابھی پوری دنیا اس کرونا وائرس نامی وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اس کے پیچھے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ کوئی حال اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر وجود میں نہ آتا ہے اور نہ اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ کسی شر اور برائی کے ختم ہونے کا جب تک نہیں ہوگا، ہماری ساری تدبیریں دوہری کی دوہری رہ جائیں گی. حقیقی سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی مشیت اور اس کا ارادہ اس وبا کے ختم کرنے اور انسانوں کو راحت و امان عطا کرنے کا ہو جائے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں اور معاصی سے توبہ و استغفار کریں، آئندہ نیک زندگی گزارنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں، اور مندرجہ ذیل چند اعمال کا اہتمام کر کے دعا مانگیں تو ممکن ہے اللہ پاک کا رحم و کرم نازل ہو اور تمام آفات و بلایا کو اٹھا لے. اس سلسلے میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ کہ امت مسلمہ استغفار کا اہتمام کرے، اور دوسرا یہ کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. چنانچہ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ نمبر 1، روزانہ وقت مقررہ کر کے جس میں گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب ایک تسبیح نستغفر اللہ 100 مرتبہ ختم کریں. نمبر 2، ایک تسبیح 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ختم کریں. نمبر 3، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. نمبر 4، یا سلامو یا سلامو کثرت سے پڑھتے رہیں. نمبر 5، اسی طرح بزرگوں کا بتایا ہوا ایک نصاب 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. دن بھر میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 6، اہتمام کے ساتھ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس موقع پر سورہ کہف کا پڑھنا بہت مؤثر ہوگا. نمبر 7، ان سب کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں، سنتوں اور صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. نمبر 8، اس کے علاوہ حسب سہولت بعض اکابر کی طرف سے بتائے گئے معمولات جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وغیرہ کے ساتھ حقوق العباد جو ضائع کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے. اوپر بتائے گئے معمولات جتنا ممکن ہو کر کے
اپنے اپنے گھروں میں بعد نماز مغرب یا جب سہولت ہو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ امید ہے جلد سے جلد یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی مومن بندے کی شان ہے۔ ہماری زبان سے کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی حال میں بھی اجر و ثواب سے خالی و محروم نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو زمین و آسمانی بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز سامعین، سچا پیغام، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زہریلی وبا کی بلا کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم گنائی گئی کئی قسم کی آفتوں اور مصیبتوں کے شکار ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود اللہ کے آسان حکموں سے بھی غفلت عام ہے، اور ایسے حرام کام جن سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے ناجائز پروگراموں سے بچنے کا بھی کوئی خیال اور فکر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھ کر اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک اکیلے اللہ ہی کو خدا اور خالق و مالک مانیں گے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی زندگی گزاریں گے۔ عذاب کو دیکھ کر بھی اگر توبہ نہ کریں، اللہ کی عبادت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف متوجہ نہ ہوں گے تو آگے اور کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ خاص کر نوجوان بچوں کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ ایسے خطرناک اور نازک ماحول میں بڑوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب راستے سے گزرتے ہوئے دیکھیں کہ پڑھائی کا وقت ہے مگر بچے کھیل کود میں لگ کر وقت ضائع کر رہے ہیں تو یوں ہی نہ گزر جائیں، بلکہ ٹھہر کر ان کو جمع کر کے سمجھائیں، فکر دلائیں۔ اگر نماز کا وقت ہے تو ٹھہر کر ان کو نماز کی دعوت دیں اور اپنے ساتھ مسجد کو لے جائیں۔ جب تک پریکٹیکلی کوشش نہیں کی جائے گی، صرف مسجدوں کے اندر ہونے والے بیانوں سے مسجدوں کے باہر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ ذمہ دار اور دیندار لوگ بے دین لوگوں کی فکر کریں گے اور عملی طور پر بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے نادان بچوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بڑوں کو اصلاح کی عملی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔